أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بس ہماری کلام جدید میں نیاز بے دین یعنی فصل ششم کا عنوان نیاز بے دین یعنی دین کی طرف ہمیں احتیاج کیا ہے. اس فصل میں مختلف سوالات جو دین کے بارے میں ہیں اس کا جواب دیا گیا ہے. مختلف سوالات جو اٹھتے ہیں دین کے بارے میں، مثلا کون سی ایسی حاجت یا بنیادی نیاز ہے کہ جو دین کی طرف لے کر جاتی ہے، یعنی کون سی حاجت ہے، کون سی نیاز ہے، کون سی وہ خصوصیت یعنی حاجت ہے ہماری جو ہمارے اندر ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہم دین کی طرف جاتے ہیں. اساساً دین فردی اور اجتماعی زندگی میں کس کام آتا ہے. فردی زندگی میں اس کا کیا نقش و کردار ہے، اجتماعی زندگی میں اس کا کیا نقش و کردار ہے. آیا جو حاجات دین پوری کرتا ہے دین کے علاوہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے جو پوری کر دے، یا فقط نہ منحصر ہے دین کے اندر، فقط دین نہیں یہ حاجات جو وہ پوری کرنی ہے، اگر دین نہ ہو تو یہ حاجات و نیاز پوری نہیں ہو سکتی. اس قسم کے مختلف سوالات ہیں کہ جو دین کے بارے میں اٹھتے ہیں اور اس فصل میں خلاصتاً ان کا جواب دیں گے. پہلی دلیل جو یہاں پر ذکر کی ہے کہ ہمیں عقل کے ہوتے ہوئے دین کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے. اس کے چند مقدمے ہیں برہان کے جو انہوں نے یہاں بیان کیے ہیں. پہلا مقدمہ اس برہان کا کہ جو آ کر یہ ثابت کرے گا کہ ہمیں دین کی ضرورت ہے اور دین کے بغیر یہ حاجات پوری نہیں ہو سکتی. پہلا مقدمہ کیا ہے؟ خداوند حکیم کار لاغو و بیہودے نمی کند، یعنی خداوند حکیم لاغو کام نہیں کر سکتا. خدا نے انسان کو سعادت جاودان یعنی ہمیشگی، سعادت ہمیشگی و کمال نہائی تک پہنچنے کے لیے پیدا کیا ہے. دو، زندگی دنیاوی زندگی مقدمہ ہے اخروی زندگی کے لیے. سعادت و شقاوت، اگر کوئی سعید بننا چاہتا ہے یا شقی بننا چاہتا ہے، اس کا ملاک کہاں ہے؟ اسی جہان یعنی دنیا کے اندر کس قسم کی اس نے زندگی گزارنی ہے. جس قسم کی زندگی گزارے گا وہ ویسا بنے گا. اگر اس نے شقی کا راستہ اختیار کیا وہ شقی بنے گا، اگر اس نے سعادت کا راستہ اختیار کیا تو سعید بنے گا. تین، مقدمہ سوم، مسیر زندگی کا انتخاب شناخت و آگاہی کے اوپر مبتنی ہے.
یعنی جب انسان نے سعید و شقی دنیاوی زندگی کے اندر بننا ہے، جو رستہ انتخاب کرنا ہے اس نے، اسی کے مطابق اس کی زندگی بننی ہے، سعید و شقی بننا ہے، تو اس کا انتخاب کیسے کریں؟ تیسرا مقدمہ یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم انتخاب زندگی، مسیر زندگی آگاہی و شناخت کے ذریعے دیں گے۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو رستے کتنے ہیں اور کس رستے پر چلنا ہے، کس رستے پہ ہمیں سعادت ملے گی، کس رستے پہ ہمیں شقاوت ملے گی، تو نہیں انتخاب کر سکتے مسیر زندگی کو۔ لہذا ضروری ہے کہ ہمیں آگاہی کامل ہونی چاہیے سبل کے بارے میں، راستوں کے بارے میں، کہ جو سعادت کی طرف لے کے جاتا ہے، جو شقاوت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ چوتھا مقدمہ، حس و عقل ہر دو شناخت کے ابزار تو ہیں لیکن ناکافی ہیں۔ حس و عقل یہ کیا؟ شناخت کے ابزار تو ہیں، وسیلے تو ہیں یہ شناخت کے۔ اس کے ذریعے بھی شناخت حاصل ہوتی ہے، عقل کے ذریعے بھی شناخت حاصل ہوتی ہے، آگاہی حاصل ہوتی ہے، لیکن ناکافی ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ عقل و حس دنیا اور آخرت کا رابطہ درک نہیں کر سکتے۔ اگر تنہا حس ہو، اگر تنہا عقل ہو، تو یہ کبھی بھی آخرت اور دنیا کے درمیان رابطے کو کشف نہیں کر سکتی تنہائی۔ بس جب یہ چار مقدمے بنے، پہلا کیا تھا؟ خدا حکیم ہے، لاگو کام نہیں کرتا اور انسان کو کمال نہائی کے لیے خلق کیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہا کہ آخرت کیا، دنیا کیا ہے، آخرت کا مقدمہ ہے۔ یہاں پر آپ نے جو انتخاب کرنا ہے، آخرت میں وہی بننا ہے آپ نے۔ اور پھر انتخاب موقوف ہے کس کے اوپر؟ آگاہی، شناخت، علم کے اوپر۔ اور یہ شناخت کون دے گا ہمیں؟ ہمارے پاس چند چیزیں ہیں، حس ہے، عقل ہے، ٹھیک ہے، اور حس وہ بھی محدود ہے، ہماری محسوسات سے اوپر نہیں جا سکتی، ماوراء حس کو درک نہیں کر سکتی۔ عقل کا دائرہ کار محدود ہے۔ جب حس اور عقل محدود ہیں، تمام جوانب کا احاطہ نہیں کر سکتی، دنیا اور آخرت کے درمیان کیا رابطہ ہے اس کو درک نہیں کر سکتی، بس ضروری ہے کہ ایک ایسا منبع ہو کہ جو آ کے ان کی محدودیت کو ختم کرے، آ کر یعنی ان کو پہچانوائے کہ دنیا اور آخرت کے درمیان کیا رابطہ ہے۔ اس کو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ دین ہے، وحی الہی ہے کہ جو آ کر انسان کو ایسی معرفت عطا کرے گی، دین الہی، کہ جو حس و عقل تنہا درک نہیں کر سکتے۔ ہاں، وحی کی مدد سے آ کر چیزوں کو درک کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ تھا دین کی ضرورت پر، برہان تھا۔ اسی برہان کو فلاسفہ نے اپنی انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کا کیا؟ کیونکہ یہ برہان ہوا ہے کہ جو آپ علم کلام کی ہر کتاب میں پڑھیں گے، اس بات نبوت، اس بات امامت، تقریباً ان براہین کے اسی برہان کے اوپر مبتنی ہے۔ اصل دین جو ہے وہ تمام کتابوں کے اندر آپ اس کو برہان کو پڑھیں گے۔ برہان فیلسوفان یہ بھی تقریباً 4 مقدموں پر مبتنی ہے، اسی طریقے سے جیسے ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں۔ پہلا مقدمہ کیا ہے اس کا؟ انسان ذاتی طور پر اجتماعی ہے، مدنی بالطبع ہے۔ یہ آپ نے منطق مظفر میں بھی پڑھا ہے۔ انسان کے بارے میں ایک بات موجود ہے کہ انسان مدنی بالطبع ہے یا مدنی بالاضطرار ہے۔
مدنی بالطبع اور مدنی بالاضطرار سے کیا مانا ہے؟ یعنی مدنی بالطبع کا مانا یہ کہ انسان کبھی بھی تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، حتماً اس نے اجتماع میں رہنا ہے، اجتماع کے بغیر وہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، طبیعی طور پر جو ہے وہ یہ بات ہے۔ لیکن مدنی بالاضطرار کا کیا مانا ہے؟ انسان مدنی ہے لیکن اجتماعی ہے، لیکن بالاضطرار اس کا مانا کیا ہے کہ اکیلا زندگی گزار سکتا ہے لیکن بعض ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محتاج ہے کہ اجتماع میں زندگی گزارے، یعنی مضطر ہے، طبیعت کے اعتبار سے مدنی نہیں ہے۔ لیکن قوی نظریہ جو شمار ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان مدنی بالطبع ہے، اجتماعی بالطبع ہے۔ پس جب انسان نے اجتماع میں زندگی گزارنی ہے اور انسان اختیار بھی رکھتا ہے تو اجتماع کے اندر جب انسانوں کے درمیان مفادات کا تعارض ہوگا تو اختلاف بھی پیدا ہوگا۔ بس دوسرا مقدمہ کیا بنے گا کہ اجتماعی زندگی میں اختلاف ایک امر ضروری ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان با اختیار اجتماعی طور پر زندگی گزارے اور اختلاف نہ ہو، حتماً ہوگا، کیونکہ ہر انسان کے اپنے مفادات ہیں، ہر انسان اپنے مفادات حاصل کرنے کے چکر میں ہے۔ تو ایک کے مفادات دوسرے کے مفادات سے ٹکرا سکتے ہیں اور ٹکراتے بھی ہیں۔ بس دوسرا مقدمہ کیا ہے کہ اختلاف حتمی ہے۔ تیسرا مقدمہ، اختلاف کو رفع کرنے کے لیے، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایسا قانون چاہیے کہ جو ہر اعتبار سے کامل ہو۔ یعنی اس طریقے سے قانون بنایا جائے اختلاف کو رفع کرنے کے لیے کہ انسان کی تمام خصوصیات اس کے مد نظر ہوں، کوئی ایک خصوصیت بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو قانون بناتے ہوئے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ یہ قانون انسان بنا سکتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اس کائنات میں قانون بناتا ہے لیکن کیا ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں اپنے مفادات کی طرف اپنے قانون کو بنانے لگ جاتا ہے۔ اس دنیا میں کتنے قوانین انسان نے بنائے ہیں، کیا کرتا ہے قانون کس کے لیے بناتا ہے؟ اپنے مفادات کو حل کرنے کے لیے۔ اگر اس نے کیا کیا، انسانیت کی نیاز کو مد نظر رکھ کے قانون بنایا بھی صحیح ہے تو وہ انسان پر شناخت کامل رکھتا ہی نہیں ہے۔ جب شناخت کامل انسان کی نہیں رکھتا تو اس کی تمام زندگی کے مطابق قانون وضع بھی نہیں کر سکتا۔ بس کون وضع کرے قانون کو؟ وہ وضع کر سکتا ہے جو انسان کی تمام نیازات سے واقف ہو، علم کامل رکھتا ہو۔ اور ایسا انسان، ایسی ذات کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ ہو سکتی ہے جو خالق ہو اس انسان کا۔ خالق حتماً اپنی مصنوع، اپنی مخلوق کی کیا کرتا ہے، تمام کی تمام خصوصیات پر احاطہ رکھتا ہے۔ مثلا ایک انسان آ کر اس موبائل کو بناتا ہے، آپ موبائل کو خرید کر استعمال بھی کرتے ہیں، آپ اس کی اکثر خصوصیات سے واقف بھی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو اطلاع کامل والا نہیں سمجھا جاتا، مگر جس نے بنایا ہے وہ آپ سے برتر پھر بھی سمجھا جاتا ہے جامع کے اندر، کہ اس نے بنایا ہے، اس کو پتا ہے یہ اس کی فائدے کیا کیا ہیں، اس کے اندر خصوصیات کیا کیا ہیں۔ بس خالق مقدم ہے دوسروں کے اوپر۔ بس قانون کون وضع کرے؟ خدا۔ اور خدا جس قانون کو وضع کرتا ہے اس کا کیا نام ہے؟ عقلی برہان ہے۔ تعصب کے بغیر دیکھیں تو دین خود بخود سمجھ میں آتا ہے، اس کے اندر کوئی آیت روایت موجود نہیں۔ یہ تو تھا ایک عقلی اعتبار سے دین کو ثابت کرنا کہ اس کا زندگی انسان میں کیا کردار ہے اور کتنا الزامی و ضروری ہے۔ تو
عرض ہوا کہ دین اس برہان سے ثابت ہو گیا کہ دین منحصر ہے اکثر نیاز انسان کو برطرف کرنے کے لیے. اصل دین نہ ہو تو یہ نیاز برطرف نہیں ہو سکتا. ان میں سے مثلا اب چند کو گنواتے ہیں یہاں پر. اب ہم آتے ہیں کہ انسان کی جو روانی مشکلات ہیں دین کیسے اس کو رفع کرتا ہے، کیسے اس کو ختم کرتا ہے. آپ دیکھیں غرب کے اندر خودکشیاں زیادہ ہو رہی ہیں. دیکھا ہوگا اخبارات کے اندر آپ نے. اگر مشرق زمین کے اندر بھی یعنی مسلمان کوئی بھی آ کر خودکشی کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے آگے؟ اکثر کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس دنیا کو بے معنی سمجھ بیٹھتے ہیں. ہیچ و پوچھ سمجھتے ہیں، کچھ بھی نہیں. غرب زیادہ مبتلا ہے اس کے اندر کیونکہ ان کے نزدیک یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. مر جانا ہے، ہر چیز ختم. وہ زندگی کرتے ہیں، زندگی کرتے رہتے ہیں، لذات اٹھاتے رہتے ہیں، سب لذات دنیاوی و شہوانی و ہر چیز استفادہ کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی فائدہ کیا ہے ہمارا یہاں آنے کا؟ بالآخر کیا کرنا ہے؟ سب کچھ حاصل کر لیا، پھر ہمارا ہدف کیا ہے؟ زندگی بے معنی ہو جاتی ہے جب کچھ حاصل نہیں کر پاتا، خودکشیوں کی طرف چلے جاتے. حتی اعمار جو خودکشیوں کے غرب کے اندر، وہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اس کے اندر مشکلات کی وجہ سے خودکشیاں نہیں ہو رہی ہیں، اصلا وہ تھک گئے ہیں زندگی سے. یعنی زندگی بے معنی جب ہو جاتی ہے انسان کی نظر میں تو انسان نا امید ہو جاتا ہے، انسان مضطرب ہو جاتا ہے اور پھر اس قسم کے اقدام کرتا ہے. لیکن دین آگے کیا کرتا ہے؟ زندگی کو بامعنی بناتا ہے. اگر دین نہ ہو، اگر دین کی تبیین نہ ہو دنیا کے بارے میں، اور دین نے خبر نہ دی ہو کہ آخرت نام کی کوئی چیز ہے کہ جس کے اندر جو ہے جاویدانگی موجود ہے، جس میں ہمیشگی موجود ہے، جو کچھ تم یہاں کرو گے وہاں پھل ملے گا اس کا. اگر دین یہ بیان نہ کرے تو زندگی بامعنی نہیں بن سکتی، اور زندگی اگر بامعنی نہ بنے تو اس قسم کی آفات انسان پر آتی رہیں. بس دین اگر کیا کام کرتا ہے؟ زندگی کو معنی عطا کرتا ہے، زندگی کا معنی بناتا ہے، بے معنی سے نکال دیتا ہے. اور غرب کیا کہتے ہیں؟ جو دین کے منکر ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دین جو یہ کام کرتا ہے یہ بہترین کام ہے انسانوں کا، دین کا. حتیٰ یہ فروئڈ کے بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا، جو ہر چیز کو شہوت کی طرف لے کر جا رہا تھا، وہ بھی آگے کہتا ہے اگرچہ یہ توہم ہے انسان کا لیکن پھر بھی بہترین ہے کہ یہ بے معنی ختم کرتا ہے آ کر دین. یہ بے معنی ختم ہونا بہت مہم ہے. دوسرا فائدہ جو دین کا ہے وہ کیا ہے؟ جاویدانگی و ہمیشگی تمایل کو رفع کرنا. انسان کے اندر ہمیشہ رہنے کی ایک حس موجود ہے جو ہر انسان کے اندر. انسان اپنے اندر بھی دیکھے، مرنے کا دل کرتا ہے کسی کو؟ نہیں کرتا. ہر ایک دل یہی کرتا ہے کہ میں کیا کروں؟ ہمیشہ زندہ رہوں، ہمیشہ کی زندگی پاؤں.
جب یہ ہمیشگی کی حس موجود ہے انسان کے اندر، اور جو موت کو اس دنیا اور زندگی کی آخری سٹیج سمجھتا ہے کہ دین کے بعد کچھ نہیں ہے اور یہ دنیا ہے بس، تو آیا یہ جو تمایل و حس جو جاویدانگی اور ہمیشگی کی اس کے اندر موجود ہے، وہ جو پیاس اس کے اندر جاویدانہ رہنے کی ہے، وہ بجھ سکے گی؟ اس کی نہیں بجھے گی، کیونکہ ایک طرف سے وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف سے اس کا نظریہ یہ ہے دین کو چونکہ نہیں، دین ابھی تک کیا ہے نہیں آیا، یا مثلا دین کو مانتا نہیں ہے، یا مثلا دین کی طرف توجہ نہیں ہے، موت کو کیا سمجھ رہا ہے؟ ہیچو پوچھ سمجھ رہا ہے، یعنی مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں باقی بچے گا۔ تو اب اس کی یہ حس کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، کبھی بھی یہ پیاس اس کی نہیں بجھے گی۔ لیکن اگر جس طرح کے دین آتا ہی کیا ہے؟ آخرت بیان کرنے کے لیے، جب دین آ کر یہ تبیین کر دے گا کہ موت مرنے کا نام نہیں ہے، موت نابودی کا نام نہیں ہے، موت اس دنیا کے ختم ہونے کا، یعنی اس زندگی کا ختم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ انتقال کا نام ہے۔ تم اس دنیا سے نکل کر دوسرے عالم میں چلے جاؤ گے، اور وہ عالم ایسا ہے کہ جہاں کبھی موت نہیں آئے گی، تو اس کی وہ جاویدانگی کی حس جو ہے وہ ختم ہو گئی، وہ پیاس جو اس کے اندر موجود تھی کہ میں ہمیشہ رہوں، وہ خود بخود ختم ہو گئی۔ دین اس کو تبیین کر رہا ہے، اس کو تم نے ہمیشہ جاویدانہ رہنا ہے، تم بنے ہی ابد کے لیے ہو۔ انسان ابدی ہے، خلق ہو گیا اب نابود نہیں ہوگا، ابد کے لیے خلق ہوگا۔ مثلا یہاں پہ دیکھیں فرانسوی کارل الیکسس کارل کیا کہتا ہے؟ مردم نہ تنہا در این جہان بلکہ در ورائے قبر نیز پہ شدت خواستار زندگیاں۔ دانشمند ہے فرانسوی، کہتا ہے انسان فقط اس دنیا میں نہیں بلکہ قبر سے ماورا میں بھی زندگی رکھنا چاہتے ہیں۔ و برائشان کافی نیست کے فقط در آثار خود زندے بے مانند۔ بعض اوقات کہتے ہیں نا، بس توجیہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ زندہ رہو گے، شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ کیسے ہم تعبیر کرتے ہیں؟ علماء ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، کیسے تعبیر کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے آثار موجود ہیں، کتابیں موجود ہوتے ہیں، شہداء کے آثار موجود ہیں، جس خون کی وجہ سے مثلا آپ دیکھیں شہداء ایران ہمیشہ زندہ رہیں گے، کیوں؟ یہ جب تک ایران باقی، انقلاب باقی ہے، تو وہ شہداء کی یاد بھی زندہ ہے، اور یہ یاد یعنی وہ خود زندہ ہے۔ جاویدانگی کو اس طریقے سے بھی بات کیا کرتے ہیں؟ تبیین کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انسان یہ نہیں چاہتا کہ میں آثار کے لیے، آثار کی وجہ سے زندہ رہوں، لیکن میں خود زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہ یہ وہ آثار کے ذریعے زندہ نہیں رہنا چاہتا، خود زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اور یہ نیاز فقط جو ہے وہ دین ہی بیان کر سکتا ہے۔ بس اگر امام علیہ السلام کا یہ جملہ نہج البلاغہ کے اندر معروف ہے، واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بالثدی ام۔ خدا کی قسم ابن ابی طالب علیہ السلام موت سے اسی طریقے سے مانوس ہے جیسے ایک بچہ اپنے ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے۔ کیوں مانوس ہے اس طرح؟ کیونکہ اس ہستی و ذات کو معلوم ہے کہ موت وسیلہ ہے لقاء پروردگار کا، موت وسیلہ ہے ابدی زندگی کا، لگا مانوس بھی ہے۔ تیسرا فائدہ دین کا،
اگر دین نہ ہو تو انسان کے اندر صبر و بردباری زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتے. آپ بے دین کو سامنے رکھیں اور دیندار کو ساتھ رکھیں، ان کے اوپر مصائب جب نازل ہوتے ہیں تو آپ کے اندر واضح طور پر نظر آئے گا کہ جو بے دین ہے وہ جلدی دل برداشتہ ہو جائے گا، اور دیندار جو ہے وہ آخر تک صبر کرتا ہے. لیکن دین کو صحیح سمجھا ہو اس نے. دیندار سے مراد یہاں وہ نہیں ہے جو دین کے اندر زندگی گزار رہا ہے. دیندار یعنی دین کو جانتا ہے اور دین پر عمل پیرا. اس کے بعد ہمارے پاس کتنی مثالیں ہیں. علماء کی مثالیں موجود ہیں، ائمہ کی مثالیں موجود ہیں، انبیاء کی مثالیں موجود ہیں. شخصیات ہمارے پاس ہیں کہ دنیا کے عظیم ترین مظالم نازل کر دیں گے ان کے اوپر، لیکن صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا. صبر تقویت ہوتا ہے. اگر دین موجود ہو، دین آ کر صبر کی تقویت کرتا ہے. بس ایک غربی مفکر آ کر کیا کر چکے، دین کا منکر ہے، لہذا آ کر کہتا ہے کہ دین اساساً جو زندگی کی بھی عدالتیاں ہیں، دشواریاں ہیں، ناکامیاں ہیں، اس کی توجیہ کرتا ہے آ کر. یعنی انسان جو ناکامیاں پیدا کرتا ہے اپنے زندگی کے اندر، جو دشواریاں اس کو آتی ہیں، ان ناکامیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرتا ہے، دین کی طرف جاتا ہے اور دین اس کی توجیہ کرتا ہے آگے. اب غلط ہے یہ نظریہ. دین کیا کرتا ہے، دین آ کر معنی زندگی بیان کرتا ہے، کامیاب ہونے کے اصول بیان کرتا ہے. اگر کوئی بھی عدالتی کر رہا ہو اور یہ اس کی کیا کرتا ہے، ناکامی اس سے کیا ہے حساب نہ لے سکتا ہو، تو دین آ کر بیان کرتا ہے کہ تمہارا حساب ہے کسی اور جگہ کے اوپر. مثلا دین حقیقتوں کو بیان کرتا ہے آ کر. لیکن بہرحال پھر بھی اس کی عبارت میں یہ ملتا ضرور ہے کہ دین جو ہے وہ انسان کے اندر ناکامیوں کا مقابلہ کرنے کی قوت پیدا کرتا ہے. پھر انہوں نے مثالیں دی ہیں جو مثلا امام حسین علیہ السلام کی، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی، کہ جو موجود ہیں مطالعے سے حل ہو جائیں گے. چوتھا جو فائدہ انہوں نے یہاں ذکر کیا وہ یہ کہ اضطراب اور نگرانی جو انسان کے اندر پہ موجود ہوتی ہے اس کو ختم کرتی ہے آگے. جیسے پہلے ایک دفعہ تذکر دیا ہے اس کا کہ غربی جو دین کے منکر ہیں ان کی زندگی مضطرب ہے، ہمیشہ نگران، پریشان، مضطرب رہتے ہیں. لیکن دین آ کر بتاتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ذکر الہی ہے جو اطمینان قلب عطا کرتا ہے، اضطراب کو ختم کرتا ہے. اور پانچواں اور آخری فائدہ جو موجود ہے اس فردی زندگی کے اندر وہ کیا ہے، یہ تقریباً فردی زندگی کے بیان ہوتے ہیں، اجتماعی اس کے بعد بیان ہوں گے. وہ یہ ہے کہ انسان تنہائی کا جو احساس رکھتا ہے اپنے اندر، اس تنہائی کے اس گرداب سے نجات دیتا ہے. مطلب آسان ہے، مطالعے سے حل ہو جائے گا. باقی انشاءاللہ یہ کارکردہ اجتماعی دین جو ہے، اجتماعی کیا فائدہ ہے اس کا انشاءاللہ بعد میں. صلی اللہ علیہ وسلم.